آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، اور جس نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے اس نے قربانی کی، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، یہ عام قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اس کو، بلکہ یہ عام گوشت ہو جائے۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جو نماز کے بعد ذبح کرے گا اس کو ثواب ملے گا عید الاضحیٰ کی قربانی کا۔ اب دیکھو صحابی کی نیت کیسی تھی، صاف تھی، درست تھی، محبت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کو ضائع کر دیا، فرمایا نہیں، اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ میرے طریقے پر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کیے۔ میرے بھائیوں، آپ کو کئی کام ایسے لگتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز سے پہلے نہیں کی، نماز کے بعد کی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اتانی فقد دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ ہر قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، اور اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود اس ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ منورہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، میرے سے پہلے آپ نے شیخ محترم کا ایک تفصیلی خطاب سنا اور مولانا داؤد شاکر صاحب کا بھی آپ نے بیان سنا۔ میرے بعد بھی دو بڑے خطیب ہیں، فضیلت الشیخ شبیر احمد جمالی صاحب اور یحییٰ بھٹی صاحب، ضیاء اللہ صاحب بھٹی۔ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے سامنے خطابات فرمائیں گے۔
میں آپ کے سامنے چند منٹ لوں گا اور کوشش کروں گا اتباع رسول اور اس کے 5 تقاضے تمہارے ذہنوں میں ڈالوں۔ اتباع رسول کے یہ 5 نکات، 5 تقاضے اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو مسلک اہل حدیث سمجھ آ جائے گا۔ ہماری دعوت بھی یہی ہے، ہمارا پیغام بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، میری فرما برداری کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا اور معاف اور بخشنے والا۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، نبی کی محبت کرو۔ اور نبی کی محبت کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ جس سے آپ کو جنت الفردوس ملے گی۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے نبی کی اطاعت کرو۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور نبی کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یدخلہ الجنہ۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ اور اس کا نبی تم کو دے، رسول دے، فخذوا، اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کر لو۔ ہمیں کس کی اتباع کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی کی تابعداری کرنی ہم نے، اللہ کی نبی کی، اور اللہ کے نبی کی اتباع ان 5 نکات میں ہے۔ پہلا نقطہ، پہلا تقاضا، ہم کوئی بھی عبادت کریں، ہم کوئی بھی عمل کریں، ہم کوئی بھی ثواب کا کام کریں، اس کا سبب ہونا چاہیے۔ میں صرف بھائیوں اشارے کروں گا، آپ ساری تقریر سمجھ جاؤ گے۔ اس عبادت کا سبب ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی، کب پڑھی؟ جب سورج غروب ہو گیا۔ اس سے پہلے اگر ہم سفر میں بھی جا رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے گا پھر تم نے نماز پڑھنی۔ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، روزہ کب رکھنا ہے؟ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے۔ وافطروا لرؤیتکم، اور عید کب منانی ہے؟ جب چاند نظر آ جائے گا تو آپ نے عید منانی ہے، روزے چھوڑ دینے۔ یعنی کہ سبب آئے گا تو پھر وہ عمل ہوگا، اگر نہیں آئے گا تو وہ عمل بھی نہیں ہوگا۔ غور کرنا میرے بھائیوں، ہم وہ کام جب کریں گے جب اللہ کے نبی نے کیا، حکم دیا۔ مثال کے طور پر لیلۃ القدر میں ہم جاگتے ہیں، رمضان کی تاریخ جو بھی ہوتی ہے
لیلۃ القدر ہم اس میں جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی وما تاخر، کہ جو شخص لیلۃ القدر قدر والی رات میں جاگتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتا. لیلۃ القدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، آپ بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اپنے کمر کو کس لیتے عبادت کے لیے. تیسری حدیث ہے کہ یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیری، آپ جتنی محنت، جتنی عبادت، جتنی لگن سے رمضان کے اندر اور لیلۃ القدر میں کرتے تھے کسی اور میں نہیں کرتے. اب آپ کہتے ہو رجب کی رات آتی ہے ہم اس میں نہیں جاگتے، جس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں، شعبان میں ہم نہیں جاگتے. کئی لوگ جاگتے ہیں، اس لیے ہم نہیں جاگتے، اللہ کے نبی نے جاگنے کا حکم نہیں دیا. شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام نہیں کیا. وہ حدیث آئی ہے عمومی ہے، کسی رات کو بھی جاگ سکتے ہو، لیکن جو لیلۃ القدر کی فضیلت ہے وہ کسی اور رات کی فضیلت نہیں ہے. ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کر کر دکھائی اور حکم دیا کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ لوگوں لیلۃ القدر کی تلاشی کرو، تم تلاش کرو، جاگو، اپنے گھر والوں کو جگاؤ، اپنے بچوں کو جگاؤ. اس لیے ہم لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں اور شعبان اور رجب کی راتوں کو ہم نہیں جاگتے. ایک بات. دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر دینا ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، فرض کیا ہے کس پر؟ علی العبد والحر والکبیر والصغیر، کہ آپ نے صدقۃ الفطر دینا ہے. آزاد بھی دے گا، غلام بھی دے گا، بڑا بھی دے گا، چھوٹا بھی دے گا، عورتیں بھی دیں گی، مرد بھی دے گی، کوئی بھی. کب دے گا؟ اس کا وقت کیا ہے؟ فمن اداها قبل الصلاة فهي صدقۃ مقبولہ، جو نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرے گا وہ صدقۃ الفطر کا ثواب پائے گا. ومن ادھا بعد الصلاۃ، اور جو نماز کے بعد دے گا فہی صدقۃ من صدقات، وہ عام صدقہ ہوگا، وہ صدقۃ الفطر کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے دکھائے، وقت بتایا. تو عبادت ہی یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کام جہاں کیا ہم نے وہاں کرنا ہے، اپنے من مانی سے نہیں، ارے دے دو جبھی بھی دے دو، نہیں، ہم نے وہی دینا ہے، وہی کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تیسری حدیث سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے اندر قربانی کب کرتے تھے؟ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد؟ عید الاضحیٰ کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں نماز کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، اور جس نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے اس نے قربانی کی، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. یہ عام قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اس کو، بلکہ یہ عام گوشت ہو جائے. ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جو نماز کے بعد ذبح کرے گا اس کو ثواب ملے گا عید الاضحیٰ کی قربانی کا. اب دیکھو صحابی کی نیت کیسی تھی، صاف تھی، درست تھی، محبت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کو ضائع کر دیا. فرمایا نہیں، اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ میرے طریقے پر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کیے. میرے بھائیوں، آپ کو کئی کام ایسے لگتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز سے پہلے نہیں کی، نماز کے بعد.
اس لیے ہمیں اتباع کرنا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو نازل کیا ہے نبی کے واسطے ہم نے وہ کام کرنا ہے، اس کی اتباع کرنی۔ اگر میں آپ کو کہوں اس گاڑی کا پیچھا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اس گاڑی کے پیچھے پیچھے جاؤ گے، جہاں وہ جائے گی آپ جاؤ گے، جہاں تیز ہوگی آپ وہاں تیز ہوگے، جہاں دائیں مڑے گی آپ دائیں مڑو گے، جہاں بائیں مڑے گی آپ بائیں مڑو گے، آپ اس سے آگے نہیں نکلو گے۔ اگر آگے نکل گئے تو گویا اتباع نہیں کر رہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی بھی اللہ سے آگے بڑھنے یا نبی کی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تم بولو گے اس میں حرج کیا ہے، ہم یہ قرآن خوانیاں کرتے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، صلاۃ الرغائب کو پڑھتے ہیں، یہ فلاں عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے، عمل وہ ہے، ثواب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ہم اپنی طرف سے یہ کام کریں گے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ چوتھی حدیث سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید القربانی کے اندر لا تذبحوا الا بمسنہ، عید قربانی کے اندر تم نے جانور ذبح کرنا ہے دو تا ہونا چاہیے، دو دانت والا۔ الا ان یؤثر علیکم، مجبوری آ جائے تو پھر بھیڑ 6 مہینے والی کی جا سکتی ہے، لیکن 2 دانت کا ہونا لازمی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں 1 سال کا ہے، گھر کا پلا ہوا ہے، موٹا تازہ ہے، فربا ہے، کر لو، کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں بات صحیح ہے، موٹا ہے، تازہ ہے، فربا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب تک 2 دانت نہیں نکلیں گے اس وقت تک قربانی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، بھلے وہ توڑ گیا ہے لیکن قربانی کیا ہے؟ اجر کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ تو مالی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین 10 سال تک قربانی کرتے رہے، اور ہمیں حکم دیا ہے، امر کا سکھا نہیں ہے کہ لا تذبحوا الا بمسنہ۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو عبادت کرتے ہیں، ویسے ہم عجیب ہیں، مسلمان ہیں، ہماری عبادتیں کیسی ہیں، دل لگی سے ہے یا نہیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جو بھی عبادت کرے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے ہم سمجھے یہ کر لو، اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں، حرج ہے، انکار ہے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے، کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی عمل کرو، اس کا سبب ہونا چاہیے، اس کا وقت ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے بدعت ایجاد کر کے کہنا اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام دین میں جو کرے گا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی۔ دوسری بات، سیرت کا دوسرا تقاضا، کوئی بھی عمل کریں، جس طرح شیخ محترم فرما رہے تھے، کیفیت کس طرح کرنا چاہیے، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ روزے کے اندر کس طرح روزہ رکھنا ہے، کس طرح افطار کرنا ہے، کب افطار کرنا ہے، اللہ کے نبی نے بتا دیا، کیفیت اس کی سمجھا دی۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، داؤد صاحب فرما کے گئے تھے، حدیث پڑھی تھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھ کر سکھائی۔ اب وہ شخص آیا تھا، نماز پڑھی ہے، 3 دفعہ پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، حالانکہ سامنے پڑھ رہا ہے، کہا کہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی 1 دفعہ گیا، دوسری دفعہ گیا، تیسری دفعہ کہا اللہ کے نبی مجھے یہ نماز آتی ہے۔ اب بتاؤ، نماز پڑھی ہے، صرف خشوع خضوع، رکوع اور سجدے مناسب نہیں تھے، اس وجہ سے اس کی نماز کو رد کر دی۔ اور ہماری نمازیں سکون ہوتا ہے،
خشوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، نیوڑت ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں نہ دل میں کیا ہے، یہی ایک روٹین۔ اور یاد رکھو ہماری نمازوں میں خشوع کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ایک ہی صورت یاد ہوتی ہے، قل هو اللہ احد یا انا اعطینا۔ اگر نئی نئی صورتیں پڑھو گے نماز میں خشوع آئے گا۔ ہم نے رٹی ہوئی اللہ اکبر کہتے ہماری زبان سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر۔ جب آپ انسان نئی صورت یاد کرو گے، یقین کرو تم دھیان سے پڑھو گے، تمہارا دھیان رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی نمازوں کے اندر لے کے آؤ قرآن پاک کی دوسری صورتیں بھی یاد کرو۔ آپ بولتے یاد نہیں ہوتا، اور میرے بھائیوں گانے سنتے ہو وہ یاد ہو جاتا ہے، لیکن نہیں یاد ہوتی تو صورتیں یاد نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم جب میں مصر میں تھا، میں نماز پڑھنے گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، دوبارہ ایک میکن گاڑیاں بنانے والا میکنک یہ آیا، اس نے نماز شروع کی، سورۃ احزاب پڑھنی شروع کر دی، کپڑے گیرج والے۔ میں حیران ہوا، اتنی بڑی صورت پڑھ رہا ہے، مغرب کے اندر پڑھ رہا ہے، اور ہے کون؟ یہ ڈرائیور، یہ مکینک۔ اب بتاؤ ہماری نماز کیا ہے؟ ہمارا کوئی مولوی صاحب ہی پڑھتا سورۃ الاحزاب کسی نمازوں میں؟ اللہ اکبر، الا ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں ہمارا خشوع، ہماری خضوع نماز میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں غور کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے اس کی نماز۔ اب وضو کا طریقہ آپ نے کیا فرمایا؟ وضو کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کر دکھایا۔ وضو میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں غور کرنا، صرف یہی ہوتا نا منہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پیر دھو لیتے۔ اب میں آپ سے بولوں، آپ صبح اٹھتے ہو، کلی کی، ہاتھ منہ دھوئے، آپ نماز پڑھو گے، کبھی تمہارا دل نہیں کرے گا۔ بھائی وضو کے اندر بھی ہاتھ منہ دھوتے ہیں، ادھر بھی ہاتھ منہ دھو لیا ہے، لیکن آپ نماز نہیں پڑھو گے۔ وہ کیا ہے؟ جب تک آپ وضو نہیں کرو گے، اور وضو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہاتھ منہ کو دھونا۔ کیفیت کیا ہے؟ آپ نے کس طرح ناک میں پانی دیا، منہ میں پانی لیا، کلی کی، آپ نے مسح کیا وغیرہ وغیرہ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے کریں گے، پھر ہمیں ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اس کے سارے صغیرہ گناہ، ہاتھ منہ پیر منہ سے سب دھل جاتے ہیں۔ یہ ہمیں ثواب کہاں سے ملا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کر رہے ہیں، غسل کرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو میرے بھائیوں غسل کا طریقہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہم واش روم میں جاتے ہیں، شاور کو کھولا اور اپنے بدن کو گیلا کر کے نکلا اور سمجھتے ہیں غسل ہو گیا۔ میرے بھائی ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل کرتے تھے، کس طرح آپ وضو کیا کرتے تھے، کس طرح آپ نماز پڑھتے تھے۔ کیفیت بھی ایسی ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، جو ہمیں سمجھائی، اسی طرح ہمیں کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہمیں اس طرح کرنا ہے۔ اگر ہم کریں گے تو ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے مطابق قابل قبول ہوگا اور ہمیں نیکی ملے گی۔ وقت کی قلت ہے، 2 ہو گئے نقطے۔ تیسرا نقطہ، تیسرا تقاضا وہ کیا ہونی چاہیے؟ مقدار، تعداد۔ اپنی طرف سے نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تھی، کتنی رکعتیں پڑھی؟ 3۔ ہم کل 4 پڑھیں گے، اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے اندر ہم رکوع بھی کریں گے، اس کے اندر ہم سجدہ بھی کریں گے۔ آیا ہم کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعداد بیان کی ہے کہ آپ نے ظہر 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، عصر 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، مغرب 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، عشاء 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، فجر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ یہ فرضی نماز، کیفیت وہی ہے۔ اب تم بولو گے اس میں حرج کیا ہے مولوی صاحب، 5 میں پڑھ لوں؟ حرج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی،
قرآن شریف پڑھنا، قرآن خوانی کرنا موجودہ طریقے سے، مولوی صاحب حرج کیا، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن سے بھی روک رہے ہو۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے روک رہے ہیں، آپ پڑھو گھر کے اندر روزانہ پڑھو، کوئی منع نہیں ہے، اسلام نے منع نہیں کیا، قرآن پڑھو ثواب ملے گا، ایک لفظ پڑھو گے 10 نیکیاں ملے گی، الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں تم کو ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہذا مقدار بھی نہ بڑھانی ہے نہ گھٹانی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی ہم نے اسی طرح کرنی ہے۔ نمبر 4، چوتھا نقطہ، جنس وہ کوئی بھی عمل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھائی ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کون کون سے جانور کی کر سکتے ہیں؟ گائے کی کر سکتے ہیں، بھیڑ کی کر سکتے ہیں، بکرے کی کر سکتے ہیں، دمبے کی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی میں پیسے والا ہوں، میں کہوں نہیں میں ہرن لے کے آؤں گا، میں 12 سنگا کروں گا، حلال ہے، شکار کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، لیکن قربانی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنس بتائی ہے، اس طرح کرنا، ہم نے اسی طرح کریں گے ہمیں ثواب ملے گا۔ یا نمبر 2، عید الفطر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں صدقۃ الفطر دینا ہے نا، ایک سا ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسے دے دیتے ہیں، مولوی صاحب اس دفعہ صدقہ فطر کتنا ہے؟ مولوی صاحب بولتا ہے 120 روپے، لہذا نکالا اور دے کے آ گیا۔ کیا یہ جائز ہے؟ علماء کے فتوے پڑھو، علماء کہتے ہیں جنس دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس دیے، کنکی دیے، گیہوں دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ نے بادام دیے، کشمش دیے، جو بھی چیزیں دی ہیں، کھجور دیے، جنس ہی دینی ہے۔ کئی علماء کرام کہتے ہیں قیمت نہیں دے سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، جنس ہی دینی چاہیے، ثواب ہے، نیت ہے۔ یقین کرو میں نے مصر میں یہ دیکھا تھا، وہاں آخری 10 دنوں میں وہ جمع کر لیتے تھے، سارا صدقۃ الفطر لوگ خریدتے تھے، رکھ لیتے تھے اور محلے والوں کے نام لکھ لیتے تھے، چپ چاپ جیسے ہی چاند نظر آتا رات کو ان کے گھر میں دے کے آ جاتے تھے، نہ کس کو مانگنا پڑتا، نہ کسی کو پریشانی ہوتی۔ صدقۃ الفطر کو ایک عبادت سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے اور ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب 100 روپے لو، ہماری جان چھوڑو، ہم اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ اسلام کو بوجھ نہ سمجھو، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ گے، یقین کرو ہمیں کامیابی ملے گی اور جنت الفردوس میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ کوشش کرنی چاہیے۔ جنس اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے، عبادت وہی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہاں بتاؤ کسی نے فتویٰ دیا علماء کرام میں سے پیسے جائز ہیں؟ پھر بولو گے غریبت ہے وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے جب نہیں دیے تو ہم کیوں دیں؟ کوشش کیا کرو میرے بھائیوں، آٹا ہے، کنکی ہے، جنس ہے وہ دینا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ 4 نقطے میں نے ابھی بیان کیے، یہ بیان کریں گے۔ اتباع ہے، اطاعت اور اتباع میں کیا ہے فرق؟ اطاعت امر ہے، حکم ہوتا ہے، اور اتباع کر کے یہ فعل ہے، کر کے دکھا کر یہ اتباع ہے۔ ہم اطاعت بھی کرتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اتباع بھی کرتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ 5واں اور آخری نقطہ، آخری نقطہ غور کرنا میرے بھائیوں، وہ جو عبادت کی جائے اس جگہ پر کی جائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ فرض نماز کہاں پڑھی؟ نماز پڑھی مسجد میں، حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ فرضی نماز گھر میں نہیں ہوتی، فرض نماز گھر میں نہیں ہوتی، اب مسجد میں ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہوئے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے تھے، دو صحابہ کرام ایک بغل میں ایک نے پکڑا، دوسری بغل میں دوسرے نے پکڑا اور لے کے آئے، اور آپ کی انگلیاں زمین کو نشان لگا کے جا رہی تھی، اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، اور محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے، تو یہ تکلیفیں برداشت کریں گے، پھر جنت ملے گی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں ہم کچھ کرے بھی نہیں، یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، بس ہماری تعریف ہوتی رہے، ہمیں ملتے رہے، فضائل ملتے رہے، عمل کرے نہ کرے۔ نہیں میرے بھائیو، عمل کرو، عمل کرو گے ہم کامیاب اور کامران ہوگی۔ جگہ بھی وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول آئے تھے نا، نابینا تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، راستے میں درندے ہیں، اندھیری رات ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں گھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں پڑھ سکتے ہو، لیکن بعد میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کہا اب تیرے لیے نماز مسجد میں آنا فرض ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کو بیماری ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، گھر سامنے مسجد ہے لیکن نہیں آتے، اور پھر بھی کہتے ہیں جنت کے حقدار ہے تو ہم ہی حقدار۔ کبھی بستروں کو چھوڑتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، جنت کو حاصل کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو یہ عمل کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو جزائے خیر دے، یقین کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے گا، لیکن وہ کام کرو۔ اور حج کہاں کیا جائے گا؟ لواری میں۔ حج کہاں کیا جائے گا؟ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خذوا عنی مناسککم، اور لوگوں مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو۔ کس جگہ کیے جائیں گے؟ مزدلفہ جانا پڑے گا، عرفہ جانا پڑے گا، عرفات جانا پڑے گا۔ ہمیں بتایا کہ آپ نے مینا جانا ہے، پھر عرفہ جانا ہے، پھر آپ نے مزدلفہ جانا ہے، پھر دوبارہ ادھر آنا ہے۔ وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ہمارے سندھ کے اندر 1940 سے پہلے آپ نے سنا ہوگا لیواری کا حج ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ناظمی اعلیٰ جمعیت اہل حدیث سندھ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب کو، جو اس وقت ایک سیسا دیوار بن کر ان بدعتیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور بدعت میں ان کو روک رہے ہیں کہ حج نہیں ہوگا۔ ساری جماعت کو اکٹھا کر لیا، الحمدللہ تم سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا یہ ہمارے دور میں نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ اہل حدیث کا بچہ مر سکتا ہے یا حج نہیں ہونے دے گا، اس بدعت کو دوبارہ ایجاد نہیں ہونے دے گا۔ جس طرح پہلے علماء کرام ڈٹ گئے تھے، جم گئے تھے کہ ہم اس بدعت کو عام نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ العزیز جمعیت اہل حدیث اور دیگر جماعتیں ساری کٹھی ہیں، ہم مل کر انشاءاللہ آپ ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دیں گے اور مقابلہ کریں گے اور بدعتیوں کو ہم یہاں سے بھگائیں گے، انشاءاللہ بدعت نہیں ہونے دیں گے۔ تم سارے بھائی راضی ہو؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ ہم اس بدعت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، کبھی بھی ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کی کوشش عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔